Media is the strongest power that exists in the present world. Censorship refers to either falsify or suppress the flow of information to general public. As far as politics is concerned, it is strong enough to make public like or hate someone. ایک این جی او میڈیا میٹرس فار ڈیموکریسی اس کے لیے ایک پروگرام مینیجر کی حیثیت سے کام کرتا ہوں اور پچھلے کوئی 5 سالوں سے میں نہ صرف صحافیوں کے لیے ٹریننگس کر رہا ہوں بلکہ ڈیجیٹل رائٹس ایک نیا پالیسی ایریا ہے اس کے اوپر لکھتا بھی ہوں. اس وقت میں پاکستان کی سب سے پہلی اور واحد ڈیجیٹل رائٹس نیوز ویب سائٹ کا ایڈیٹر بھی ہوں. جی میرا نام امداد حسین بھٹی ہے. میں سینئر کرائم انویسٹیگیٹو رپورٹر جنرل این جی او کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. میڈیا سینسرشپ دنیا بھر میں ایک بہت اہم موضوع ہے کہ کس قسم کی معلومات میڈیا عوام تک پہنچا سکتا ہے اور کس طریقے سے میڈیا کو اپنی خبر عوام تک پہنچانی ہے اور اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. سینسرشپ تو یہی ہے کہ جب آپ کو اپنے کمیونٹی کے اندر، اپنے کلاس روم کے اندر یا اپنے کسی بھی سطح کے اوپر آپ کو جب کہا جائے کہ آپ نے ان لوگوں کے بارے میں بات نہیں کرنی ہے، آپ نے یہ پوائنٹ آف ویو جو ہے اس کا اظہار نہیں کرنا ہے، تو سینسرشپ جو ہے وہیں سے ہی یہ شروع ہو جاتا ہے. اور ہمارے یہاں اکثر ہمارے کلچر میں خیر یہ کہا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کسی بڑے کی بات نہیں کاٹنی ہے یا اس کو آپ نے نہیں آپ نے کرنا ہے، بڑا ڈسرسپیکٹفل کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو یہیں سے مجھے لگتا ہے کہ جب آپ پہلے سے ہی بچے کو کانفیڈنس نہیں دیتے ہیں کہ نہیں آپ نے سوال نہیں کرنا ہے، سوال زیادہ کریں گے تو آپ ڈسرسپیکٹ کر لیں گے، تو میرا خیال ہے کہ یہیں سے ہی آپ تھوڑی تھوڑی جو ہے نا ایک سینسرشپ کی بنیاد رکھنا شروع کر دیتے ہیں. پاکستان کا آئین اس بات کی گارنٹی کرتا ہے کہ فریڈم آف سپیچ اور جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس کو یقینی بنایا جائے، لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ قدغنیں بھی لگاتا ہے، کچھ باؤنڈریز بھی سیٹ کرتا ہے جس پر آپ رہتے ہوئے جس کے اندر اپنی بات عوام تک پہنچا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ آپ ریاستی اداروں کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے. اس میں مجھے کوئی ایسی شرم نہیں ہے اس بات کو ایڈمٹ کرنے میں کہ میڈیا کے اندر جو ہمارے کچھ لوگ ہیں وہ کافی حد تک مینیپولیٹو ہیں. ان کے ابو کے خلاف کوئی خبر آئے گی میں نہیں کہوں گا، میرے اخلاقیات پیچھے ہو جائیں گے، تعلق آگے آ جائے گا. کچھ لوگ مینیپولیٹو ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ مینیپولیٹ کریں اگین ان لوگوں کے بہاف پہ جو کہ آپ کے ملک کے اندر ایبسولوٹ پاور رکھتے ہیں. تو اٹ از ہیپننگ بوتھ ویز. آج کل بریکنگ نیوز کا ایک چکر ہے کہ جی سب سے پہلے ہم خبر دیں گے، تو اس چکر میں انفارمیشن کو ویریفائڈ جب نہیں کیا جاتا تو وہ سچ جھوٹ آدھا سچ جو بھی ہے وہ چلا دیا جاتا ہے. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگین اویئرنیس سے زیادہ جو ہے وہ کسی کی جو ہے کریکٹر اسیسینیشن کے لیے بعض وقت وہ چیز استعمال ہو جاتی ہے. تو ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ ہماری جو کوالٹی آف جرنلزم ہے وہ پتہ نہیں شاید گرتا جا رہا ہے یا اس پہ ٹائم اتنا انویسٹ نہیں کیا جا رہا، تو اٹ ہیز ٹو ڈو ود دا کوالٹی آف جرنلزم. سیکنڈلی میں نے آپ سے ذکر کیا کہ وہ ڈیلیبریٹ ہوتا ہے. ڈیلیبریٹ اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ بھائی آج تو ہم نے ان کو اٹھا کے ہم نے جو ہے نا ان کو خوب ان کے ہم نے جو ہے نا کٹ لگانی ہے، تو وہ پھر ایک ایجنڈے کے تحت جو ہے وہ ایک کیمپین جو ہے چلتی ہے. If you go by the book, these are independent پرائیویٹ میڈیا انڈیپینڈنٹ اتھارٹیز جو کہ میڈیا کو ریگولیٹ کرتی ہیں، ان کے پاس کمپلینٹس آتی ہیں اور یہ انڈیپینڈنٹلی اپنا کام اف یو گو بائی دا بک یہ کام کر رہی ہیں. ان رسپانس ٹو یور کویسچن، گورنمنٹ ڈز ناٹ ریگولیٹ میڈیا، اٹ از دی انڈیپینڈنٹ باڈیز ان دا فارم آف پیمرا اینڈ پریس کاؤنسل آف پاکستان وچ ریگولیٹ دی میڈیا انڈسٹری ان پاکستان. اور اب جو ہے وہ جو نئی حکومت آئی ہے، دے وانٹ کہ ہم ایک نئی اتھارٹی بنا دیں جس میں ہم الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کو بھی ریگولیٹ کرنا شروع کر دیں گے. کون ریگولیٹ کر رہا ہے؟ تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے میرا خیال ہے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ پاکستان کے اندر کون سے ایسی پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز ہیں جن کے پاس ہمیشہ سے پاور رہی ہے. یہ اتھارٹی تو مالک کے پاس ہے، اس کا کیا بینیفٹ چل رہا ہے، اس کا انٹرسٹ کیا چل رہا ہے، اس کا انٹرسٹ بھی تو بریک نہیں ہونا نا. قومی اسمبلی کے دروازے کے باہر میاں نواز شریف کے سیکیورٹی گارڈ کی جانب سے ایک کیمرہ مین کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اس وقت کہ جب وہ کیمرہ مین میاں نواز شریف کے قومی اسمبلی سے نکلنے کے مناظر، اپنی گاڑی میں بیٹھنے کے مناظر کو کیپچر کر رہا تھا.
تو شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب جو نئی حکومت تحریک انصاف کی تبدیلی سرکار ہے، ان کے وزراء بھی ہمیں میڈیا کے رپورٹرز کے ساتھ الجھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس کی مثال فیصل واٹا کی ہے، جس کی مثال فیاض الحسن چوہان کی ہے، کہ جو اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں جس کے اندر ایک تھریٹ کا اور ایک ہراسمنٹ کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے۔ ان کی کریڈیبلٹی کا نام تھا جیو نیوز۔ اور اسی دوران پھر یہ ہوا کہ حامد میر صاحب جو کہ اینکر بھی ہیں، ان پر قاتلانہ حملہ ہوا کراچی کے اندر، اور میں اس بات کو تو نہیں کہہ رہا کہ وہ بات جو اس کے بعد ان پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا اس کے بعد جو الزامات ان کے بھائی نے لگائے، انہوں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ الزامات لگائے، انہوں نے ڈی جی آئی صاحب پہ الزام لگائے کہ میرے بھائی نے کہا تھا کہ یہ ذمہ دار ہوں گے، لیکن وہ الزام ٹھیک تھے غلط تھے وہ ایک سیپریٹ بحث ہے۔ لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ یہ ہوا کہ اچانک ایسا لگنا شروع ہو گیا کہ جیو نیوز کے ارد گرد گھیرا تنگ ہونا شروع ہو گیا، اور اس ڈبیٹ میں مجھے لگا کہ وہ میرے جیسے وہ تمام امپلائیز جن کا شاید اس الزام لگانے میں یا اس الزام کو چلانے میں کوئی رول نہیں تھا، یا آرمی کو ملائم کرنے کے اندر کوئی رول نہیں تھا، ان تمام لوگوں کے گرد جو ہے گھیرا تنگ ہونا شروع ہو گیا، ان تمام لوگوں کو ایک بری نظر سے دیکھنا شروع کر دیا گیا، ان تمام لوگوں کو ایسے دیکھنا شروع کر دیا گیا کہ آپ تمام لوگ جو ہے راتوں رات جو ہیں وہ کوئی ایجنٹ بن گئے ہیں، پاکستان دشمن بن گئے ہیں۔ وی کنٹینیو ٹو فیس تھریٹس، چونکہ میں ایڈیٹر بھی ہوں تو میری بھی پر جلتے ہیں کچھ لوگوں کو کرٹیسائز کرتے ہوئے، کچھ اداروں کے نام لیتے ہوئے، ہمیں بھی خوف آتا ہے، کیونکہ اب ہمیں بھی اندازہ ہو گیا کہ اب ویب سائٹ پر آپ جو چاہے وہ آپ نہیں لکھ سکتے، اب آپ کو بھی تھوڑا سا ہاتھ کھینچنا پڑے گا۔ میرے خیال میں سینسرشپ کا جو ہے نا ایک نیگیٹو امپیکٹ ہے، کیونکہ میڈیا جو ہے پاکستان کا وہ ہماری عوام کو مینیپولیٹ کر رہا ہے، ایک طرح سے کنٹرول کر رہا ہے، جو جس طرح سے ہمیں چیزوں کو دکھایا جاتا ہے میڈیا پر اسی طرح سے ہم اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ عام بندے کی ایکچوئل مطلب ایک عام بندے کی ایکچوئل مسئلے تک کوئی رسائی نہیں ہے، جس طرح سے دکھائی جا رہی ہے اسی طرح سے انٹرپریٹ کی جا رہی ہے اور اسی کو فالو کیا جا رہا ہے، اور کچھ چیزوں میں میڈیا کا نیگیٹو رول بھی ہے، اور دونوں طرف مطلب دونوں اسپیکٹس ہیں میڈیا کے، پازیٹیو اسپیکٹس بھی ہیں اور نیگیٹو اسپیکٹس بھی ہیں۔ میڈیا جو ہے میرے حساب سے پازیٹیوٹی کو بالکل معاشرے کے اندر سے ختم کرتا ہے، نیگیٹیوٹی کو بہت زیادہ انہینس کر رہا ہے، جو کوئی چھوٹی موٹی بات بھی ہوتی ہے، آپ نئی کچھ فیملی چیزیں ہوتی ہیں فیملی شوز میں، وہ بھی مطلب اوپنلی ڈسکشن کیے جا رہے ہیں، جو کہ ایک نیگیٹو امپیکٹ دے رہا ہے ان آؤٹ پٹ۔ اگر ہم پاکستانی مین اسٹریم کو دیکھیں، غور سے دیکھیں، تو میڈیا لوگوں کی زندگی کا بہت بڑا پارٹ بن چکا ہے، اور میڈیا نے پاکستانی لوگوں کو اس طرح سوشلی انجینئر کر دیا کہ لوگ جو میڈیا کہتا ہے لوگ میڈیا کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ میڈیا بیسکلی ان خبروں کو پریورٹائز کرتا ہے جن کو لیسٹ پریورٹی پہ ہونا چاہیے، اور جو موسٹ پریورٹی پہ جو موسٹ پرٹیننٹ ایشو ہے جس پہ بات ہونی چاہیے، میڈیا اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتا اس طریقے سے۔ میڈیا گروپ کے جو اونرز ہیں ان کے بیسکلی لنکس ہیں، وہ انہوں نے لنک کریٹ کیے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ، جس کے بدلے میں وہ ان سے پریولیجز لیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے میڈیا کبھی بھی نیوٹرل رہ کے اپنے رول کو ادا پوری طرح کبھی بھی نہیں کر پائے گا۔ اگر میڈیا گورنمنٹ کی سائڈ دیتا ہے تو گورنمنٹ بدلے میں میڈیا کو بہت ساری اسپانسرشپس اور پرکس آفر کرتی ہے، جو کہ میڈیا کی ارننگ کا بہت میجر پارٹ بن جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں موسٹلی جو میڈیا ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے گورنمنٹ اور پولیٹیکل انفلوئنسز پہ۔ بات اس میں قصور پاکستانی عوام کا بھی ہے، کیونکہ ہم لوگ اس چیز کو دیکھتے نہیں ہیں کہ کون سی خبر صحیح ہے کون سی خبر غلط ہے۔ ہم پارٹیز کے نشے میں اتنا گم ہے کہ ایک بندہ سپوزٹلی میں پی ٹی آئی کو سپورٹ کروں، میں نون لیگ کو سپورٹ کروں، میری دل میں فیور اسی بندے کے لیے ہوگی کہ جو اس پارٹی کے اگینسٹ یا فیور میں بات کر رہا ہوگا۔ تو یہ ہم جو بلائنڈ فالوئنگ کر رہے ہیں نا پولیٹیکل لیڈرز کی، یہ ہمارے لیے سب سے برا امپیکٹ اس چیز کا پڑا ہے، اور ایز اے نیشن ہم کبھی بھی اس طرح پروگریس نہیں کر پا رہے۔ میڈیا بیسکلی ایک تھریٹ بھی بن چکا ہوا ہے، کیونکہ جب آپ کسی سے پریولیج لیتے ہیں آپ بیسکلی اس کو بلیک میل کر رہے ہیں کہ آپ اس کی خبر نہیں لگائیں گے، بدلے میں وہ آپ کو پریولیج دے رہا ہے۔